زیارت ناہیہ زیارت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل آپ کی خدمت مقدس میں اس عنوان کے تحت سورہ مبارکہ الزخرف کی آیت نمبر 28 کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسی آیت کو آج بھی تلاوت کیا گیا ہے، اور کل آپ کی خدمت میں سورہ زخرف کی تلاوت کا ایک فائدہ بیان کیا تھا۔ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت مقدس میں سورہ زخرف کی تلاوت کا دوسرا فائدہ بیان کر دوں۔ بہت ڈر لگتا ہے انسان کو اندھیرے سے، بہت گھبراتا ہے انسان تنگ جگہ میں بیٹھنے سے، بڑا پریشان ہوتا ہے انسان زمین پر رینگنے والے چھوٹے بڑے کیڑوں کے جسم پر رینگنے سے۔ ان تینوں مشکلات کا حل سورہ زخرف کی تلاوت میں ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں وحشت نہ ہو، قبر میں تنگی زمین نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ اسے قبر کے کیڑے پریشان نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ سورہ زخرف کی تلاوت کرے۔ یہ فرمان امام صادق علیہ السلام۔ اب اگر صادق کی بات پہ یقین ہو تو پڑھ لیجیے گا، اور اگر امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے چاہنے والوں پہ تو آنے والا ہی نہیں مسئلہ، تو کیا امام نے بیان کیا تھا غیروں کے لیے؟ کس کے لیے بیان کیا؟ یقیناً تمام اہل ایمان اس کے زیادہ سزاوار ہیں کہ اپنے امام کی ہدایات پر عمل کریں۔ کوئی اور عمل کرے نہ کرے اس سے امام کا تعلق نہیں ہے۔ لفظ سلام جناب آدم کے لیے اور پورے زیارت ناہیہ میں 102 مرتبہ سلام کا لفظ آئے، 102 مرتبہ، سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر سرکار سید الشہداء کی تمام زیارات پر غور کیا جائے، عجیب جملہ ہے، 58 زیارات ہیں مولا حسین کی، 58 زیارتیں ہیں، 58 زیارتوں میں سے 26 ہوئے جو مطلقہ ہیں۔ مطلقہ جب چاہیں پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں اور رات پڑھ لیں، کوئی ٹائم نہیں ہے جس کا، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز وقت پر، سلام حسین ہر وقت، جو وقت کو دیکھ کے پڑھی جائے وہ نماز ہے، اور وقت جس کو دیکھ کے چلے وہ حسین ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 26 زیارتیں والا حسین کی، اللہ، اور 32 زیارتیں وہ 32 کہ جو اوقات کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، نسبتوں مناسبتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے 10 محرم کی 6 زیارتیں ہیں۔ کتنی؟ 10 محرم کی صرف، اس میں سے ایک زیارت یہ ہے، اس کا نام ہے زیارت ناہیہ۔ جناب آدم کا ذکر ہے، اور جناب آدم کا ذکر کس لحاظ سے ہے؟ حضرت آدم کی صفت صفی اللہ کے اعتبار سے۔ سلام و آدم پر صفت اللہ من خلیقت، کہ جو اللہ کے چنے ہوئے اس کی مخلوقات میں، من خلیقت، جس کو خدا نے اپنی مخلوقات میں چنا، اس آدم پر سلام ہو۔ اب جو کسی نبی کو اور نہ مانے، آدم کو ہی مان لے تو حسین تک پہنچ جائے گا۔ یہ سلیقہ سکھایا آل محمد نے کہ حسین انبیاء کا راستہ ہے، حسین انبیاء کا سلیقہ ہے، حسین انبیاء کے وارث ہیں۔ آخری نبی سمجھ میں آئے تب بھی حسین تک پہنچو گے، پہلا نبی سمجھ میں آ گیا تب بھی حسین تک پہنچو گے۔ السلام علی آدم۔ اور پھر اس جملے میں لفظ صفت کا استعمال جیسے زیارت وارثہ میں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، سلام وہ آپ پر ہے آدم صفی اللہ کے وارث، خالی آدم کے نہیں، آدم صفی اللہ کے وارث۔ یہاں لفظ وارث کا استعمال نہیں ہوا، لفظ آدم میں صفت اللہ کا استعمال ہوا۔ تو مولا حسین چنے ہوئے، جی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، مگر آدم اور نوح کی اولاد کو نہ چنا۔ جب ابراہیم کو چنا اور چنا عمران کو، تو ان کی آل کے ساتھ چنا ہے۔
پتا چلا ہر ایک کی آل ایسی نہیں ہوتی کہ چنی جائے. اب آل کے چکر میں سب نہ رہیے. سارے انبیاء کی آل برابر نہیں تو اصحاب برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس کے بعد امام نے حضرت آدم کے اس خاص انتخاب کے اعتبار سے خاص انتخاب ہے صفی اللہ. صفی کسے کہتے ہیں؟ مصفات سے. مصفات کسے کہتے ہیں؟ صفائی قلب سے، جس کا دل اندر سے بالکل صاف شفاف ہو. اللہ اکبر. تلاش کیجئے. بڑا عجیب سا جملہ ہے. ہمارے یہاں عجیب کیفیت ہے، صفائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی گندے کپڑے سے. جملہ عجیب سا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسا ہے کہ نہیں؟ شاید یہ جملہ کہیں سے آ گیا ہے. عقل تو کہتی ہے کہ صفائی کرنا ہو تو کپڑا تو صاف چاہیے. تو صفائی تب ہی تو ممکن ہے جب کپڑا صاف ہوگا. اب پتا چلا کہ اگر اہل بیت کی محبت نصیب نہ ہوتی تو ہم بھی میلے کپڑے سے صفائی کر رہے ہوتے. ہمیں خدا نے آل محمد کی محبت نصیب کی. انما یرید اللہ. تو حدیث قصہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک آدم صفی اللہ کے ایسے ماننے والے ہیں کہ ہمیں خدا نے ایک آدم کی محبت میں 14 ایسے نصیب کے صفی اللہ ہیں.